وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ مگر کیا کہنا ان خواتین کا جو اس بارے میں نہ سوچتے ہو، جو نہ اس بارے میں جانتے ہو، جو نہ اس بارے میں فکر کرتے ہو، جو نہ اس بارے میں احساس رکھتے ہو، جو نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو، وہ کیوں اس دنیا میں بھیجائے گئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص جس مقام پر جانا چاہتا ہے، جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، ایسا انسان اپنی منزل پر اپنا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نصیحت۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بھی ضرور آزمائش کر ہی لیا کریں گے تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق مومن کا پتہ چل جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہہ دیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر پر ایک چیز ہے، ہماری زندگی کا مقصد بس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم ارکان مجلس شورا، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات، میں جویریہ فاطمہ، بی ٹیک، ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کی طالب علم، آج اس کانفرنس کی ناظم جلسہ ہوں اور میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات اکرام، میں اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔
جزاک اللہ خیر۔ معزز سامعات اکرام، اس جلسے کے اہم مقررہ محترمہ حافظہ عالمہ و فاضلہ بشریٰ باجی صاحبہ ہے۔ آپ بشریٰ باجی صاحبہ سے میں ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ زندگی کا مقصد کے عنوان پر حاضرین اور طالبات سے خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترمہ ناظم جلسہ سسٹر جویریہ فاطمہ، محترمہ فاطمہ فضل باجی صاحبہ آج کے مہمان خصوصی، محترمہ شمیم باجی صاحبہ سینٹرل انچارج IPS انٹرنیشنل اسکول و رکن مجلس شورا ونگ، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات، میں آپ تمام کا اس وومنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس پوری کائنات میں انسان کو عزت بخش کر تمام مخلوقات پر اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا۔ دنیا میں ہم بے شمار نعمتیں دیکھتے ہیں، وہ تمام نعمتیں جو انسان کے لیے بنی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کائنات کی ایک بہترین مخلوق جو فرشتوں کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نور سے بنے ہیں، جو کبھی غلطی نہیں کرتے، ہر دم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے سامنے جھکائے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنی قیمتی چیز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی۔ انسانوں کے اوپر احسان اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہر دور میں نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہم پر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یہ فرمایا، ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض نبیوں نے تمنائیں بھی کی تھی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہاں والوں کے لیے قیامت تک کی انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنی پوری حیات طیبہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فکر اور جدوجہد میں گزار دی، کس طرح میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور اس محنت کے کرنے کے نتیجے میں جو بھی حالات آئے اسے برداشت کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، خود فرماتے تھے دین کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں، حق کی بات کو پہنچانے کے سلسلے میں، سچ بات کو رکھنے کے سلسلے میں جتنا میری امت نے مجھے ڈرایا، جتنا مجھے ستایا، وہ کسی نبی کی امت نے کسی نبی کو نہ ڈرایا اور نہ ستایا۔ عزیز سامعات کرام، جب بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ جب اسے جواب ملتا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں بھیجایا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ رب العالمین نے جو مجھے زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عزیز سامعات کرام، کائنات میں آج تک ہم جو بھی چیزیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آئندہ دیکھیں گے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود سے خود بن گئی ہے۔ جو بھی کائنات کی چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہی ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے مائک ہے، اسے دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گیا ہے۔
یہ چیئرز جس پر آج آپ بیٹھے ہیں، اسے دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گئے ہیں۔ یہ میز جس کو دیکھ کر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود سے خود بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جو انسان نے نہیں بنائی وہ بھی خود سے خود نہیں بنی۔ اگر معمولی یہ میک کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ چیئرز کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ میز کو بنانے والا اگر کوئی ہے، یہ کسی کی ایجاد ہے، یہ کسی کی کاریگری ہے، یہ کسی کی محنت ہے، یہ کسی کی مزدوری ہے، تو پھر انسان جیسی چیز جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بنانے والا یقیناً کوئی نہیں بس ہمارا اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، کائنات میں جو بھی چیزیں انسانوں نے بنائی، بنانے والے نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز کس مقصد کے تحت بنائی گئی، کیونکہ بنانے والا ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز کیوں بنائی گئی۔ مثلاً یہ میک جس کمپنی نے تیار کیا، وہیں سے ایک ہدایت نامہ آتا ہے، اس میں میک کے سسٹم فنکشنز بتائے جاتے ہیں، اس کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، کائنات میں ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ معمولی کتاب ہو بے مقصد نہیں بنائی جاتی، معمولی گلاس ہو بے مقصد نہیں بنائی جاتی، یہ کانفرنس ہال جس میں آج آپ بیٹھے ہیں یہ بے مقصد نہیں، یہ روشنی جو اس وقت جگمگا رہی ہے اس کے بھی یہاں لگائے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اگر آپ اس کانفرنس ہال کے باہر چلے جائیں تو چمکتا ہوا سورج بھی بتائے گا کہ وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بچھی ہوئی، یہ پھیلی ہوئی زمین بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ الغرض ساتھیو، کائنات میں جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جس بھی چیز کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور جان لیں گے کہ اس کے بنائے جانے کا کچھ نہ کچھ غرض ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اس لیے ایک مشہور محاورہ ہے، نہیں ہے کوئی چیز میں کمی قدرت کے کارخانے میں۔ عزیز ساتھیو، کائنات میں وہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے بنی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29، خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کے اندر بے شمار نعمتیں انسان کے لیے رکھی گئی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ طرح طرح کے جانور جن میں کچھ انسان کی غذا ہے اور کچھ انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، یہ سب کچھ انسان کی خدمت میں جھکے ہوئے ہیں۔ بے شمار خوبصورت پرندے جو اپنی چہچہاتی زبان کے ساتھ، طرح طرح کے نغموں کے ساتھ انسان کا دل بہلاتے ہیں، اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ بہترین نظاروں کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کے نیچے کئی تہوں میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے رکھی گئی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا، طرح طرح کی نعمتیں جن میں کچھ انسان کو نظر آتی ہے اور کچھ تو نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ عزیز ساتھیو، یہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ تو سب اپنا کچھ نہ کچھ مقصد رکھتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے انسان جیسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل، دماغ اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، وہ بے مقصد ہو؟ بالکل اسی طرح اگر آپ راستہ چلتے کوئی خاتون سے یہ پوچھے بہن آپ کہاں سے آ رہی ہے، وہ جواب دے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، پھر آپ اس سے یہ پوچھے بہن آپ جا کہاں رہی ہے، وہ جواب دے کہ مجھے نہیں پتا میں جا کہاں رہی ہوں، آپ ایسی خاتون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کیسی احمق خاتون ہے جسے یہ نہیں پتا یہ آ کہاں سے رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے، یہ سفر کس لیے کر رہی ہے، یہ دھوپ میں ماری ماری کیوں پھر رہی ہے،
جسے اس کی منزل کا علم نہیں ہے، اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ اگر ایک معمولی خاتون کو اپنے گھر کا علم نہ ہو، اپنے گھر کا پتہ معلوم نہ ہو، تو آپ ایسی خاتون کے بارے میں پاگل ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ مگر کیا کہنا ان خواتین کا جو اس بارے میں نہ سوچتے ہو، جو نہ اس بارے میں جانتے ہو، جو نہ اس بارے میں فکر کرتے ہو، جو نہ اس بارے میں احساس رکھتے ہو، جو نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو، وہ کیوں اس دنیا میں بھیجائے گئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک لڑکی جہاز میں سوار ہونے کے لیے جاتی ہے اور سارے مرحلے طے کر کے جہاز میں جا بیٹھتی ہے، آپ اس کے ساتھ والی سیٹ میں ہوتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں بہن آپ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جواب دے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو مثبت جواب دے کہ میں سعودی عرب جا رہی ہوں۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھے بہن آپ سعودی عرب کیوں جا رہی ہے، وہاں جانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ جواب دے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس مقصد کے تحت سعودی عرب جا رہی ہوں، مجھے وہاں جانے کا ایم ہی نہیں معلوم، وہاں سعودی عرب میں کیوں جا رہی ہوں۔ آپ اس لڑکی کی سوچ سمجھ کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے۔ یہ لڑکی اتنا مہنگا ٹکٹ خرید کر کئی سو میل سفر کر کے جس مقام پر جا رہی ہے، وہاں جانے کا اس کو مقصد ہی نہیں پتا۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھے بہن سعودی عرب میں جا کر آپ کہاں پر خیام کریں گے؟ وہ جواب دے کہ میں تو اس بارے میں سوچی بھی نہیں کہ وہاں جا کر میں کہاں خیام کروں گی۔ تو ایسے بے فکر لڑکیاں، ایسے بے فکر خواتین کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان اپنی ابتدا سے، اپنی انتہا سے واقف نہیں، اپنے اس دنیا میں بھیجائے جانے کے مقصد کو نہیں جانتا، تو ایسا انسان اپنی منزل پر صحیح کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو شخص جس مقام پر جانا چاہتا ہے، جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ ایسا انسان اپنی منزل پر اپنا کام صحیح طور پر کر سکتا ہے، اس کے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہی اپنے مقام پر اپنا کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس بارے میں غفلت اختیار کرے، اس بارے میں سوچنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسے انسان کی ساری انرجی، سارا وقت، ساری چیز، ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے۔ عزیز سامعات کرام، آج ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے ہر شخص کسی اور منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے آج تک کوئی نہیں رہا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بادشاہ، یہاں آ کے سب جاتے ہیں۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر لازماً اس دنیا میں جانا ہے۔ تو وہاں کی دنیا کیسی ہے، وہاں کا ٹھکانہ کیسا ہے، ہمیں ابھی سے اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ وہاں کن چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہاں کن چیزوں سے مصیبت آ سکتی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک خاتون کو، ہر ایک لڑکی کو، ہر ایک ساس کو، ہر ایک بہو کو، ہر ایک لڑکی کو جان لینا چاہیے۔ صرف جان ہی نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہم کو وہ سارے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جس سے ہمیں اس دنیا میں سکون میسر آ سکے۔ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی لڑکی اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی سوچ کے بغیر زندگی بسر کر رہی ہے، زندگی کو بس کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور موت کے بلاوے پر اس دنیا میں جا پہنچتی ہے، تو ایسی بے فکر خاتون کو، ایسے بے فکر لڑکی کو اس منزل کے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منزل کی طرف احساس دلاتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 115۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے، یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ سورہ جاسیہ، آیت نمبر 3۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم نے آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، ایک حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس دنیا میں بیکار یوں ہی پیدا کر دیا گیا، یہ کہ وہ ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 36. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اسے یہ تمام نعمتیں دے کر اس سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم اس سے ضرور بھی ضرور سوال کریں گے. سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 آیت نمبر 8. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم اس دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. عزیز سامعات کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر ایک مقصد لگایا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے کئی مقاصد منتخب کیے ہوئے ہیں. والدین اپنے بچوں کو مقاصد دیتے ہیں، بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے. وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، پھر وہ اس کو مقصد بنا کر چلتا ہے. کسی کا ذوق ہے بیٹا تجھے انجینئر بننا ہے، وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے انجینئر بننا ہے، پھر وہ اس کو مقصد بنا کر چلتا ہے. ماحول ہمیں طرح طرح کے مقاصد دیتے ہیں. عزت تیرا مقصد ہے، شہرت تیرا مقصد ہے، اقتدار تیرا مقصد ہے، دولت تیرا مقصد ہے، خواہشات کو پورا کرنا تیرا مقصد ہے، لذتوں کو حاصل کرنا تیرا مقصد ہے. ہر انسان عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے کئی مقاصد منتخب کیے ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد نہیں بتایا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری محنت کا میدان غلط نکلا. غلط میدان میں چلنے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح اگر ایک گاڑی میں سڑک سے چلتے چلتے کچے راستے پر چل پڑے تو گاڑی بھی چیخ اٹھتی ہے، گاڑی والے بھی چیخ اٹھتی ہے کہ گاڑی کچے راستے پر چل پڑی. بالکل اسی طرح اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان کر زندگی گزارنا ہے. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. ہم آج وہ جان لے تاکہ ہمارا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھتا رہے اور ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. ورنہ اگر زندگی بیت گئی، زندگی کے مقصد کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو سکی تو آخرت میں بہت بڑی حسرت و یاس سے دوچار ہوں گے. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر انسانوں نے اپنی زندگی کے کئی مقاصد منتخب کیے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو یہ دیکھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی دعوت اپنی قوم کو صرف اور صرف عبادت تھی. اصل اسلام، اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت، 1,24,000 انبیاء کرام کی بعثت صرف اور صرف عبادت تھی. اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ ہوا کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر دور میں ایک رسول کو بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے بچے. اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 72. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم مجھ سے اعراض کرتے ہو تو کیا ہوا، میں نے تم سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا تھا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131. جب پروردگار نے ان سے کہا اسلم، فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے فرمانبردار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو وصیت فرمائی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2
آیت نمبر 132۔ اے لڑکو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مخصوص کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان مرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اے پروردگار، تو نے مجھے ملک و دولت بخشی، مجھے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی تعویل سکھائی، تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ، تو مجھے مرتے دم تک مسلمان رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 84، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 111، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو ہم تو پورے فرمانبردار ہیں۔ توحید الوہیت یعنی عبادت کی تعلیم تمام انبیاء نے دی، جس طرح ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اسی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معلوم ہوا تمام زمینی و آسمانی مخلوقات سے افضل و برتر ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ لفظ عبادت عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے غلام۔ غلام اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کی مکمل اطاعت کرے، مالک کا حکم اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اچھا لگے یا برا، آسان لگے یا مشکل، جو بھی کام ہو، جیسا بھی کام ہو، غلام کا کام ہے فوراً عمل کرنا۔ اگر غلام اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے اور انعام دیتا ہے، اگر مالک کے حکم پر غلام چوں چرا کرتا ہے تو مالک ناراض ہوتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ لہٰذا عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت بتایا ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عمدہ غلامی کرے، ایسی عمدہ عبادت کرے جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے انعامات سے نوازے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کمپنیاں لوگوں کو ملازمت پر رکھتی ہے تاکہ وہ کمپنیوں کا کام کرے۔ کمپنیوں کا ملازم رکھنے کا مقصد اپنے کام کروانا ہوتا ہے، لیکن لوگ اسی لیے ملازمت کرتے ہیں کہ ان کو آمدنی ملے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش اسی لیے کرتے ہیں ان کو مزید آمدنی ملے، بونس ملے، ترقی ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجایا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عمدہ غلامی کریں جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے انعامات سے نوازے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت اسی لیے اہم ہے کہ ہم اسی لیے دنیا میں آئیں۔ عبادت اسی لیے اہم ہے کہ ہمارے اشرف المخلوقات بننے کی وجہ ہے، اسی کے بل پر ہم کائنات کی ہر چیز سے خدمت لیتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو انجام نہ دیں تو ہماری مثال اس غلام کی جیسی ہے جو اپنے مالک سے تنخواہ پوری وصول کرے اور اس کی مہیا کی ہوئی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب وہی غلام کو مالک کسی بات کا حکم دے تو وہ تعمیل کرنے کے بجائے صاف انکار کر دے۔ جس طرح یہ غلام سزا کا مستحق ہے، اسی طرح وہ شخص عذاب کا مستحق ہے جو زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو انجام نہیں دیتا۔
دوسری طرف وہ شخص جو زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کی مثال اس فرمانبردار غلام کی سی ہے جس کے آرام و تفریح سے مالک خوش بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا خالی اوقات میں اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا، سیر و تفریح کرنا ملازمت میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندے کی عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی پر منحصر نہیں رہتی، بلکہ زندگی کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے جو روزی کماتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہنسنا بولنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا، اس کی زندگی لکھ دی، اس کی مصیبت لکھ دی، اس کی خوشیاں لکھ دی، اس کی موت لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں پر بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے بغیر آزمائے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ صرف زبانی دعوے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بھی ضرور آزمائش کر ہی لیا کریں گے تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق مومن کا پتہ چل جائے۔ عزیز ساتھیو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے نفسوں کو اختیار سے محروم کر دیتا، پھر یہ نفس چاہتے نہ چاہتے اسی خدا کی بندگی کر دے، مگر یہ دنیا دارالعمل ہے، اگر یہاں پر آزمائش نہ ہوتی تو زندگی کا مقصد ہی کیا ہوتا؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو۔ لہٰذا ایمان کا تعلق عمل سے ہے، اگر عمل ٹھیک رہا تو یہ انسان کے درجات کو بڑھاتا ہے، اگر انسان کا عمل ٹھیک نہیں رہا تو وہ انسان کو پستوں سے بھی پست میں گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کو بتایا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجایا اور بتایا کہ ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کن کن باتوں میں آزمائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہہ دیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ عزیز سامعات، میں اور آپ آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو آزمایا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں کہ ارے انہوں اتنے نمازی ہے، اتنے قرآنی ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ ہم میں سے ہر خاتون ان 5 آزمائشوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے شکار ہوں گے، اور ہم میں سے کچھ خواتین یہ سوچ رہے ہوں گے ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو کیوں آزمایا ہے؟ یاد فرمائیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، ولیوں کو آزمایا، بزرگوں کو آزمایا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بغیر آزمائے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ غور فرمائیے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے
تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے، تاکہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، تاکہ ان کی مغفرت کرے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام نے پکارا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کی پکار کا جواب دیا، ان سے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بیمار رکھنے میں آزما رہا ہے تو اس اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے گا، ہم کو اس آزمائش سے نجات دے گا۔ اسی اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی ہم کو اس بیماری کو دور کرے گا۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر آزمایا، اسی لیے میں اور آپ آزمائش میں نہ گھبرائے۔ یاد رکھیے، مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی ایک امتحان ہے اور یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو سمجھ لینے میں ہماری تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے، خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو، خواہ وہ آخرت کی کامیابی ہو۔ اسی لیے آج ایک انسان کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بطور آزمائش ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جس شخص نے صبر کر لیا اس کے لیے تو بہترین اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں میرے مومن بندے سے عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیز ساتھیوں، کسی بھی معاشرے میں کامیابی کے ذرائع تو بے شمار ہے، لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر۔ صبر کے لغوی معنی ہے برداشت کرنا، روکنا، ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اخلاق فاضلہ میں شامل ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 11، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صبر کرتے رہے، ان کے لیے بہترین مغفرت و اجر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، مگر بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو معاشی معاملات اور امور خانہ داری ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں پر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا تیسرا مقصد ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتی ہے، وہ زبردست باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذکر الہی کے لیے پیدا کیا، اور وہ ذکر الہی میں اگر مشغول رہتی ہے تو انسان اس سے زیادہ حقدار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ اگر وہ دنیا کی آسائشوں کو ترک کرتا ہے، اس کا نفس خشیت الہی کے باعث قابو میں رہتا ہے، تو وہ زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں
سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40-41 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 14-17 قد افلح ما تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً فلاح پا گیا وہ جو پاک ہو گیا، اپنے نفس کو پاک رکھا، نماز پڑھتا رہا. تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے. عزیز ساتھیو، جو چیز دنیا میں آتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے. ہر موجود چیز کا خاتمہ ہے، ہر وجود کا عدم ہے، ہر چیز اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، ہر سفر اپنی منزل کی طرف لوٹتا ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک دن اپنی آخری منزل کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہا ہے. عزیز ساتھیو، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے، وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے پر ہے. ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والی بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، جس طرح یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ان لوگوں کے نزدیک تھا جن کا یہ ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر، اس سے بھی زیادہ بیکار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا ہے. عزیز سامعات کرام، جب بھی ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. ہر چیز اپنا اپنا جوڑا رکھتی ہے. جس طرح زمین و آسمان ہے، دن اور رات ہے، سیاہ اور سفید ہے، اسی طرح مرد اور عورت ہے. حتیٰ کہ ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی اگی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ وہ ان کے نفوس ہو، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے سوائے ہمارے اللہ رب العزت کی ذات کے. اس کے علاوہ کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا پیر ہے. تو اس دنیا کا پیر، بتائیے، اس دنیا کا پیر آخرت ہے. دنیا ادھوری ہے جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو. بالکل اسی طرح آج آپ اس کانفرنس ہال میں آ کر آپ کی رہنمائی زندگی کے مقصد کی طرف نہ ہوئی تو آپ کا یہاں آنا بیکار ہے. اسی طرح دنیا ادھوری ہے جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے. چوتھا اور آخری، ایک انسان کی زندگی کا مقصد آخرت میں جنت کو پانا ہے. اسی بات کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 31 جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. ہمیشگی والی جنت میں جہاں وہ جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، جس بھی چیز کو وہاں پر وہ طلب کریں گے ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے. جس طرح ہمارے صحابہ کرام کو کیا. جس کی زندگی کا مقصد دین نہ ہوگا، اسباب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخرت میں ناکام کر دیں گے، جس طرح ابو جہل اور خیسر و کسرا کو کیا. ہماری زندگی کا چوتھا اور آخری مقصد آخرت میں جنت کو پانا ہے. قرآن مجید میں بارہا صریح الفاظ میں کہا گیا یہ ایک انسان کے مقصد نظر ہونی چاہیے، ہر وقت ایک انسان کے پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77 وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنے آخرت میں گھر بنانے کی فکر کر، اس دنیا میں رہ کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کر.
سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 15، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 77، المتاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 17، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر فریب چیز ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح آج آپ اس کانفرنس ہال میں چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر سے قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، یہاں پر آپ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ آپ کا فیوچر نہیں ہے، یہ تو آپ کی آخرت کی یاد کا مرحلہ ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں آپ چند سال کے لیے آئے ہیں، دنیا آپ کی تیاری کی جگہ ہے، اصل گھر اصل منزل جنت ہے۔ جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے، جنت پرامن عمل کرنے والوں کی بستی ہے، وہاں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہو، جو فتنے فساد کرنے والے ہو، جو آپس میں بغض رکھنے والے ہو، جو کالے دل رکھتے ہو، جو دلوں میں نفرت کرتے ہو۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد، ہر چیز کو دور کرنا ہے، دیکھنا ہے اس دل میں ہمارے اللہ کے لیے محبت کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے، اللہ کی پہچان کتنی ہے۔ ہم یہ طے کر لے بس ہماری زندگی کا مقصد سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہماری زندگی کا دوسرا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، تیسرا مقصد ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے، چوتھا اور آخری آخرت میں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ مقصد حیات اگر تو نے سمجھ لیا اے انسان، مقصد حیات اگر تو نے سمجھ لیا اے انسان، ارض و سما تمہارے ہیں، لوح و قلم تمہارے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے قابل بنائے، دین کی سمجھ اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر کاربند رکھے۔ ہم سب آج مل کر رب العالمین سے ایسی معافی مانگتے ہیں اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی معافی مانگتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت مانگتے ہیں جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی مانگتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت مانگتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ ابھی ہم محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے زندگی کا مقصد کے عنوان پر خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ ہم سب محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین انداز میں اس عنوان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور بڑے ہی دل نشین انداز میں اپنی بات مکمل کی۔